یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، جبکہ وہ لازماً اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں یہود کی ایک تیسری برائی کا ذکر ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا۔ یہاں لفظ اخذ آیا ہے، جبکہ دوسری جگہوں پر اکل کا آتا ہے، کھانا، کیونکہ انسان کبھی سود وصول کرتا ہے لیکن اس کو کھاتا نہیں، کھانے پہ نہیں لگاتا، کبھی لباس میں، کبھی عمارت میں یا کسی اور چیز میں لگا دیتا ہے۔ تو روکنے کے باوجود وہ سود کا لین دین کرنے والے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ لا علمی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، جہالت تھی، جان بوجھ کے پتہ تھا، روک کے بھی گئے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ اور ربا کا لفظی معنی تھا زیادہ، وہ آتا نا قرآن مجید میں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اور ربا کا شرعی معنی کیا ہے؟ یعنی اصل مال میں زیادتی یا اضافہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یہ ایک اور برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی، یعنی وہ لوگوں کے مالوں پہ قابض ہو گئے تھے۔ اچھا سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، ہمارے اندر یہ سب کچھ نہ ہو۔ تو یہاں پر اکلہم سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ ان کے مال پہ قابض ہو جانا ہے، چاہے کھائیں یا پیئیں یا اپنے مکان میں لگائیں یا کسی بزنس میں لگائیں۔ اور باطل سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ طریقہ ہے جو شریعت کے مخالف ہو، خواہ کسی سے دھوکے سے مال لیا جائے، جھوٹ بول کے لیا جائے، یا فروخت کی جانے والی چیز کے بارے میں دوسروں کو بھول میں رکھا جائے، یعنی اگر کسی چیز کے اندر کوئی نقص ہے یا خرابی ہے تو دھوکے سے اس کو بیچ دیا جائے، یا کسی چیز کے اوپر ایسا دعویٰ کیا جائے کہ وہ اپنی ہے نہیں، کسی کی ہے، زمین کسی کی ہے، جیسے یہ قبضہ گروپ کے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی خالی جگہ دیکھی جہاں پر کوئی مکان نہیں بنا تو کوئی مالک نہیں ہے، وہاں جا کے قبضہ کر لیا اور کچھ بنا لیا، یعنی انلیگل انکروچمنٹس جو ہوتی ہیں۔ اور تو اور لوگ مسجدیں تک بنا لیتے ہیں ایسی جگہوں پر، اور پھر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر لیا، اور بعض جگہ بکی ہوئی ہوتی ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز ان کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں دھوکے سے، جعلی کاغذ بنوا کے۔ تو باطل سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ناجائز وصول کی جائے، یعنی کام آپ نے کم کیا ہے، اجرت زیادہ لے رہے ہیں۔ اور پھر باطل میں ربا بھی آتا ہے، یعنی ربا کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا، لیکن پھر جو باطل طریقے ہیں ان میں ربا بھی آتا ہے۔ کہانت کرنا، نجومیوں کے پیشے، جادو کرنا، مال کا عیب چھپانا، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، حرام چیزوں کی تجارت، یعنی اگر کوئی حرام چیز بیچتا ہے تو وہ مال بھی باطل ہے، جیسے شراب ہے، مردار ہے، خنزیر ہے، بت ہے، نجس ناپاک چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح آمدنی کی وہ قسم بھی آتی ہے جو حرام ذرائع سے ہو، جیسے پروسٹیچیوٹ کی آمدنی ہے، نجومی کی آمدنی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت خبیث ہے، یعنی ناپاک قیمت ہے یہ۔ زانیہ کی اجرت خبیث ہے، یعنی عورت زنا کر کے جو مال کماتی ہے۔ بچنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے، یعنی جیسے وہ کپنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے وَقَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، ایک اور جگہ پر صحیح بخاری میں آتا ہے کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی، کاہن کی نظر و نیاز، یہ بھی منع ہے، یعنی اگر کوئی شخص غیب کی خبریں بتاتا ہے اور اس کو نذرانے ملتے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ نہیں کھانا چاہیے، یعنی حلوان کہا گیا کاہن کے نذرانے جو ہے، کیونکہ وہ صرف باتیں کر کے لوگوں سے مال وصول کر رہا ہے، کیونکہ مزدور مزدوری کرتا ہے، تجارت والا تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، اور یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹی خبریں دے کر لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے مال کما رہا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔
یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہے. یہاں پر منہم کی بات کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں سے یہود کے ان گروہ کو نکال رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا, جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر لوگ تھے, یعنی جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اس پر عمل کیا. تو یہاں پر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لیے طیبات حرام کی گئی اور آخرت کا عذاب بھی یہاں بتا دیا گیا. تو اس آیت سے مزید جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ ہیں, نمبر 1 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, ظلم کرنے والے. نمبر 2 وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یعنی ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے نا. اور نمبر 3 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور نمبر 4 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, یعنی یہ 4 جرائم ان آیات میں بیان ہوئے ہیں. اور پھر سود کی حرمت بھی بیان ہوئی ہے, اور سودی مال سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے, یعنی سود کی ہر شکل حرام ہے. اور سودی معاملہ کرنے والے جو ہیں وہ یہود کے مشابہ قرار دیے گئے. گناہ پہ اس وقت مواخذہ نہیں ہوتا جب اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حرام ہے, لیکن جب علم ہو جائے تو پھر اس پہ پکڑ ہے. یعنی حکم معلوم ہونے سے پہلے حرام پر مواخذہ نہیں, کیونکہ اس بارے میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ انتقال کر گئے, وہ لوگ شراب پیتے تھے, پھر شراب کی حرمت آ گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا ہمارے ان ساتھیوں کا کیا ہوگا جو شراب پیتے تھے اور مر بھی چکے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے, یعنی ابھی تو حکم ہی نہیں آیا تھا یا پتہ ہی نہیں تھا ان کو, جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے. سورۃ المائدہ کی 93 آیت ہے. ہاں, احکامات کا علم ہو جائے پھر انسان عمل نہ کرے تو اس صورت میں پکڑ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں یہود کے کفر کی بات کی گئی, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کے پاس بھی کتاب ہے اور وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا اس وقت تک یعنی وہ مسلم نہیں ہو سکتا, چاہے وہ سارے انبیاء کو مانتا ہو, چاہے وہ ساری کتابوں کو مانتا ہو. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. قرآن مثانی ہے, جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا ذکر آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں حلال کا ذکر آتا ہے وہاں حرام کا بھی آتا ہے, یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے ہمیشہ. یہاں یہود کے ان لوگوں کا پہلے ذکر کیا گیا جنہوں نے بہت سی خرابیاں کی, تو اب اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان میں سے ایمان لے آیا, یعنی طائفہ طیبہ جو ہے جس کی یہاں تعریف ہو رہی ہے, جو اسلام لے آئے, جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. لیکن الراسخون فی العلم, لیکن وہ جو علم میں راسخ ہیں, راسخ کا لفظ رسوخ سے ہے اور راسخ اسم فاعل ہے. سورۃ آل عمران میں بھی راسخون فی العلم کی بات ہوتی ہے, والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, اور جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں. تو راسخ کہتے ہیں جو ثابت, یعنی جس کا علم مضبوط ہوتا ہے, جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے اور اس کو نیک کام پر استقامت ہوتی ہے. راسخ کا مطلب ہوتا ہے گڑ جانا, گڑے ہوئے علم میں, یعنی ایک دفعہ جب انہوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا تو پھر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, اسی پر جمے رہے, اطاعت کرتے رہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں پھر دنیا میں پڑ جاتے ہیں اور پڑھا لکھا سب بلا دیتے ہیں اور عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن راسخ جو ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے, وہ ثابت قدم ہوتے ہیں. تو یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان لائے اور پھر وہ پلٹے نہیں, پھرے نہیں, اس میں جم گئے اور دل سے ایمان لائے. اور علم سے مراد یہاں شریعت کا علم ہے,
تو راسخون کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، جو انتہائی محکم ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، بات کو سمجھ کر اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، وہ حقائق کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اچھا یہ حکم قرآن میں آیا ہے تو پھر اچھا پھر حدیث میں بھی یہی آتا ہے، اچھا تو پھر یعنی بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اور راہ پتہ، اچھا یہ فلاں اسکالر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر نہ ہی عمل کرنا پڑے ہمیں. تو یہاں پر راسخون فی العلم کی جو تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کر کے اس کے اندر جم جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ راسخ وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے. اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، بندوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتا ہے. اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی پائی جاتی ہے، یہ زہد ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا جہاد وہ اپنے ہی نفس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم، یعنی اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دیتے. جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم میں پسند ہے یا نہیں، اے نفس تو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جتنی بھی نیند آئی ہے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اللہ کو نہیں پسند تو مجھے بھی نہیں. والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یعنی مومن وہ ہے جو ایمان کی صفت سے موصوف ہوتے ہیں اور جو 6 بنیادی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں: اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر. تو راسخون اور عام مومن یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ وحی جس کی آپ تلاوت فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی شکل میں، اور باقی بھی آسمانی کتب اور صحیفوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پر. تو یہاں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کون ہے؟ جو آپ کی طرف نازل کی گئی چیز کو مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس کو بھی مانتے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بالکل یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اب یہاں مقیمین آ گیا ہے جو کہ منصوب ہے، باقی مؤمنون اور راسخون جو ہے مرفوع ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ان کی مدح کی وجہ سے ہے، یعنی وَأَمْدَحَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، یعنی کلام کا جب یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک انداز میں بات کرتے کرتے ایک دوسرا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے، تو توجہ دلانا بھی مقصود ہوتا ہے اور اس چیز کا احساس دلانا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہاں مقیمین الصلاۃ کہا گیا، یعنی راسخون، مؤمنون، اور پھر آگے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بھی یہی، اور یہاں مقیمین کہ انسان ایک دم چونکے کہ یہ کیوں ایسے ہو گیا، سیگا پلٹ کیوں گیا، بدل کیوں گیا. تو انسان کو غور و فکر کروانے کے لیے یہاں پر تبدیلی آئی ہے، واللہ عالم. اور مقیمین الصلاۃ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز درست طریقے سے ادا کرتے ہیں، مکمل طریقے پر ادا کرتے ہیں، شرائط، ارکان، واجبات کے ساتھ، اور اس میں فرض نفل سب شامل ہیں. والمؤتون الزکوٰۃ، پھر آپ دیکھ رہے راسخون، مؤمنون، مؤتون، اور بیچ میں مقیمین. والمؤتون الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی مخصوص مال میں مخصوص مقدار نکالنے والے، جس کو مخصوص جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. اور مال کے 4 اصول ہیں کہ اس سے تجارت کا ارادہ ہو، چرنے والے چوپائے ہوں، کھیت اور پھل ہوں، نقدی، سونا، چاندی یا اس کے قائم مقام. اور بعض علماء نے یہاں زکوٰۃ سے مراد نفس کی زکوٰۃ بھی لیا ہے، زکوٰۃ نفس. قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، اور دونوں ہی مطلوب ہو سکتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی اور نفس کی زکوٰۃ بھی. اور نفس کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کرنا. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے. یہاں بھی مؤمنون آیا، پھر یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، اس کی ربوبیت پر ایمان لانے والے، اس کی الوہیت پر ایمان لانے والے، اس کے اسماء و صفات پہ ایمان لانے والے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی موت کے بعد سے لے کر یعنی بعث، حشر، صراط، میزان، شفاعت، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں. اسی طرح قبر کے عذاب اور نعمتوں کے اوپر ایمان، یہ سب آخرت کے اوپر ایمان لانے میں شامل ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما،
ان لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اولئک، دور کا اشارہ تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے، کون ہے یہ اولئک؟ الراسخون المؤمنون المقیمین الموتون المؤمنون. ٹھیک ہے. اور پھر سنؤتیہم کو سیؤتیہم بھی پڑھا گیا ہے دوسری قرات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان کو دے گا. سین جو ہے تاکید کے لیے یہاں. اجرن عظیما، اجرن نکرہ ہے، اس میں ہی بڑائی پائی جاتی ہے، تو مزید عظیم کی صفت لائی گئی، بہت ہی بڑا. اور وہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے. اور اہل کتاب کے ایمان لانے والوں کے لیے تو دوہرا اجر ہے، جسے حدیث میں بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملے گا. ایک وہ جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے، ان کو یہ بشارت دی جانی چاہیے تاکہ ان کو موٹیویشن ہو. دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا ہے، یعنی جاب اور ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہے اور 7 نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے. اور تیسرا وہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، پھر اس سے اچھی طرح تعلیم اور ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے اور پھر اس سے نکاح کر لے، تو اسے دوہرا ثواب ہے. تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر علم میں رسوخ کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ایک علم ہوتا ہے جو اوپر کا سرفس کا سطحی علم، اور یہ اکثر طالب علموں کے پاس ہوتا ہے، یہ بھی پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، ظاہری. اور ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ ہونا، اس میں خوب ریسرچ کرنا اور اس کی ڈیپتھ میں جانا. یعنی علم جو ہے اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. تو رسوخ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز گڑتی کب ہے زمین میں؟ جب وہ اندر ڈگ ہوتی ہے نیچے، جتنی چیز اندر زیادہ جائے گی اتنی ہی گڑی ہوئی ہوگی. مثلا آپ دیوار میں کیل ٹوکتے ہیں، 2 ٹکائیوں سے آپ دیکھیں گے وہ کیل پھر گر جائے گا، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ حصہ اندر چلا گیا تو وہ گرے گا نہیں، بہت مضبوط ہوگا. ایسے ہی جو شخص علم کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور گہرائی میں جاتا رہتا غور و فکر کرتا رہتا قرآن میں، تو اس کا علم پھر پختہ ہو جاتا ہے. اور علم جو ہے وہ ایمان کا سبب ہے. جتنا علم پختہ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہوا، اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. اور پھر جتنا انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے نا، تو اس کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر سے شکوک و شبہات نکل جاتے ہیں، بحث اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس قوم کو بحث اور جھگڑا عطا کر دیا جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے صحابہ تھے، کیونکہ وہ بہت کم اور صرف ضرورت کے وقت ہی بحث کرتے تھے، ورنہ وہ بحث نہیں کرتے. سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اطاعت کی. ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا یہ ایک ہی معنی ہے اس کا یا کچھ اور بھی ہے. اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کے آخری نبی ہونے کا اس بات کیا جائے. اور پھر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے، خاص طور پر اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا. اور ایمانیات میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سب سے اہم ہے، اور جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. یہ مضمون کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی نازل کی ہے جیسے سابقہ انبیاء کی طرف کی تھی. ما کنت بدعا من الرسل، آپ رسولوں میں کوئی نئے نہیں ہیں، یہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا. اور وحی میں مختلف طریقے ہوتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے
کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ 2 قسمیں وحی کی یہاں بتائی گئی۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرمائے، جیسے اسراء و معراج پہ ہوا۔ چوتھے یہ کہ دل میں بات ڈال دی جائے۔ پانچویں یہ کہ کوئی چیز خواب میں دکھائی جائے۔ چھٹے یہ کہ خفیہ اشارہ۔ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، یعنی والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد باقی نبیوں پر بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا اور بعد میں بہت سے نبی آئے۔ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، ٹھیک ہے نا، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ اور نبی بھی اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا جائے، خود سے کوئی دعویٰ کر کے نبی نہیں بن جاتا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے رسالت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے، حق پر تھے، سیدھے مضبوط دین پہ تھے، پھر بعد میں اختلاف ہوا تو پھر رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، پھر بہت سے انبیاء کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ اور یہاں جو انبیاء کا ذکر ہے یہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں جبکہ ان کا نام پہلے آ رہا ہے یہاں پر۔ اسی طرح یہاں پر ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے بعد میں، سلیمان علیہ السلام کا پہلے ہے، داؤد علیہ السلام کا بعد میں ہے۔ اور یہاں جو اسباط کا لفظ آیا نا خاص طور پر، اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے تھے، ان کا تعلق یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ تو اسباط یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے آتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، ٹھیک ہے، یعنی ان بھائیوں کے بیٹوں میں پھر نبی پیدا ہوئے۔ اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ زبور زبرہ سے جس کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، لکھے ہوئے صحیفے تھے وہ۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جن انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ذوالکفل بھی نبی ہیں، اور ان سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں آئے، وہ کون تھے، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے، ابو امامہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ ایسے نبی جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، اور ان میں سے 315 جو کہ ایک عظیم گروہ ہے وہ رسولوں کا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے واضح طور پر کلام فرمایا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سرگوشی کے انداز میں بات کی ہو، اور دوسرا یہ کہ بآواز بلند پکار کر، جیسے آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اسے آواز دی۔ تو ندا جو ہے یہ دور والے کے لیے ہوتی ہے، اور سرگوشی جو ہے وہ قریب والے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک ہی آیت میں آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا۔ تو حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے مکالمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہیں، اور 7ویں چیز کو موسیٰ ناپسند کرتے تھے۔
انہوں نے پوچھا اے رب تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں. پوچھا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے. پوچھا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا جس طرح اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے، یعنی جس کا دل کبھی علم سے بھرا ہی نہیں، وہ ہے علم والا، سیکھتا ہی چلا جاتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے، سیکھنا نہیں چھوڑتا. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ فرمایا جو مقابل پہ قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ فرمایا جس کو جو کچھ دیا جائے اس پہ راضی ہو جائے، قناعت. پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، وہ فقیر ہے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون سا آدمی ہوگا؟ تو اس کے بارے میں پھر وہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس آدمی سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ آدمی عرض کرے اے رب میں کیسے جاؤں؟ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ متعین کر لی، اپنے اپنے مراتب چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اس پہ راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہیں اتنا دیا اور اتنا ہی 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 اور. 5ویں مرتبہ آدمی کہے گا رب میں راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی لو اور اس کے 10 گنا اور بھی لے لو، اور جو تمہاری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو پیارا لگے وہ بھی لے لو. کہے گا رب میں راضی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا، اس پہ مہر لگا دی. تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا. آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ کی کتاب کی یہ آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں نا جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. رسولن مدح کے طور پر منصوب واقع ہوا ہے، یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی میں نے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا جو میری اطاعت کرتے ہیں، میرے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، تاکہ یہ رسول ان کو دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کی خبریں دیں اور بدبختی سے ڈرائیں ان کو جو مجھے اور میرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہ رہے، یعنی جو صراط مستقیم پہ نہ چلیں گے ان کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے رسول بھیج دیے. قیامت کے دن بھی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے رسول بندوں پر حجت ہیں. اللہ تعالیٰ نے عذر ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرف اللہ نے رسول اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائیں، ان کے اختلافات دور کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں پہ نافذ کریں، جو حدود اللہ نے مقرر کی اس کے مطابق فیصلے کریں، نیک اعمال کی ترغیب دیں، برے اعمال سے ڈرائیں، ایسے کاموں کا بتائیں جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں اور ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے. اور پھر رسول جو ہے وہ مبشرین اور منذرین ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. اور انسانوں کے اپنے حال کے مطابق ہی ہوتا ہے یہ، یعنی ان کے پاس تو خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈراوے بھی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون خوشخبریوں کا مستحق ہے اور کن کے اوپر ڈراوے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں یہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.